السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ وقال سبحانه وتعالى في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، میرا موضوع خطابت ہے محاسبہ نفس اور آخرت کی تیاری۔ مجھ سے قبل آپ نے دو خطبہ کے نہایت ہی گراں قدر خطابات، نہایت ہی اہم اور حساس موضوعات پر سماعت فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ کتاب و سنت کی ان تمام فرمودات و تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ محترم بھائیو، بزرگوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا دار العمل ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کو ایک نہ ایک دن فنا کے گھاٹ اترنا ہے۔ اس دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے اندر جو کچھ موجود ہے سب کو ختم ہونا ہے، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں ہو، جانوروں کی شکل میں ہو، جناتوں کی شکل میں ہو، چرند اور پرند کی شکل میں ہو۔ غرض ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان اس بات پر دال ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ کی ذات کے علاوہ ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے ہم پر اور آپ پر جو انعامات اور احسانات کیے ہیں، ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کی تکذیب کریں گے؟
اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ ہر چیز کو ہلاک و برباد ہونا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری اس دنیا کے اندر بھیجے جانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے ان تمام تعلیمات اور احکامات کو بلا کسی کمی اور زیادتی کے کتاب و سنت کے وہ تمام فرمودات پر عمل کرے۔ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہمارا امتحان لے، ہم کو آزمائے کہ ہم میں سے کون بندہ ایسا ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے، اپنے دیے ہوئے مال کو اپنے راہ میں خرچ کرنے کی تعلیم دی ہے، اگر ہم صاحب استطاعت ہے تو اللہ نے ہم پر زکوٰۃ اور حج کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے، تو کیا ہم اللہ رب العالمین کے ان تمام احکامات کی پاسداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہم کو والدین جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، یا اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، مال جیسی عظیم نعمت سے اللہ نے ہم کو اور آپ کو نوازا ہے، تو کیا ہم اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ اور برتاؤ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ہم اپنے مال کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ نے ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد ہم کو اور آپ کو یوں ہی بے لگام نہیں چھوڑ دیا کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے شیطان لعین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرتے رہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ایک نظام متعین کیا ہے، ایک دستور متعین کیا ہے قرآن کی شکل میں۔ اللہ نے ہماری رشد و ہدایت کی خاطر اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے، خاص طور پر ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ہم انسان، ہم گنہگار جو شرک و بدعات کی ان عمیق گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جن کو نہ تو اللہ کی وحدانیت کا علم تھا نہ اللہ کی ربوبیت کا علم تھا، اور وہ ظالم قوم جو اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، ایسی ناہنجار قوم کے پاس، ایسے ظالموں کے پاس اللہ رب العالمین نے اپنا نبی اس مقصد کی خاطر بھیجا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جا کر کے دنیا والوں کو سمجھائیے، انہیں اسلام کے ایمان کی تعلیمات سے روشناس کرائیے، تاکہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر کے، درختوں کی عبادت کو چھوڑ کر کے، سورج اور چاند کی پرستش سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے اسے ایک اللہ کی عبادت کریں جو اللہ ہم سب کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، مدبر بھی ہے اور پالنہار بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری زندگی اور موت کا بھی مالک ہے۔
نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو نہایت ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ مکہ کی اس چٹیل میدان سے، کوہ صفا کی اس پہاڑی سے کھڑے ہو کر کے آپ نے اعلان کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے کنبے اور خاندان کے لوگوں، تم صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم تفلح ہو، تم اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہو جاؤ گے۔ ایک جملہ، ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لو، تفلح ہو، تم اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہو جاؤ گے، تم عرب اور عجم کے حاکم بن جاؤ گے۔ لیکن ان ظالموں نے نبی کی اس لائی ہوئی شریعت، اللہ کے اس پیغام کو ٹھکرا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو اللہ نے ہم کو اور آپ کو اس دنیا کے اندر جس خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی بے شمار انعامات سے استفادہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم اور حکم دے رہے ہیں کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، یعنی آپ زندگی کی آخری سانس تک، جب تک آپ کے جسم میں روح باقی ہے، آپ اس وقت تک اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے۔ اور نبی نے اس کو کر کے دکھلایا۔ اللہ کے اس قانون پر تا عمر آپ قائم و دائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم امت محمدیہ کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رہے، کتاب و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے، اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کرتے رہے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں، کتنے برے اعمال کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان اپنے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ کتنا اچھا عمل کرتا ہے، کتنا برا عمل کرتا ہے۔ اگر ہم پر اور آپ پر اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض قرار دی ہے، ہم کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور کتنے وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اس نماز کو اللہ نے ہم سے کبھی معاف نہیں کیا ہے۔ آپ چاہے جس حالت میں ہو، آپ کو نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ ہم اور آپ صبح سے لے کر شام تک کتنے اچھے اعمال کرتے ہیں۔ ہم میں سے اکثریت تجار کی ہے، سمجھدار تاجر وہ ہوتا ہے، اچھا بزنس مین وہ ہوتا ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے کاروبار کے لیے، صبح سے لے کر شام تک جو لین دین کرتا ہے وہ اس کو اپنی ڈائری اور کاغذ پر لکھتا رہتا ہے، اور جب شام کو اپنے گھر واپس لوٹتا ہے تو یا تو اپنے گھر پر آ کر کے یا اپنی دکان پر بیٹھ کر کے اس کا حساب و کتاب کرتا ہے کہ میں نے صبح سے لے کر کتنے خرید و فروخت کیے، مجھے کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، میں نے کہاں سے مال لیا، کہاں میں نے مال دیا، میں نے کس سے لیا، کس کو دیا۔ یہ ایک اچھی تاجر کی نشانی اور علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن کا شیوہ ہونا چاہیے، ایک مومن کا کردار ہونا چاہیے کہ صبح اٹھے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے اور شام کو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہوئے
اپنے بستر پر جب سوئے تو اپنے اعمال کے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں جائزہ لے کہ میں نے آج کتنے اچھے اعمال کیے ہیں، کتنے برے اعمال کیے ہیں، میں نے کتنی اچھائیاں کی ہے، کتاب و سنت کے موافق میں نے عمل کیا ہے، اور میں نے کتنے ایسے اعمال کیے ہیں جو کتاب و سنت کے برخلاف اعمال تھے۔ محاسبہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک وہ محاسبہ کہ انسان کوئی عمل کرنے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے۔ ایک تاجر سوچتا ہے کہ اگر میں فلاں سے لین دین کروں گا تو مجھے پروفٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا، میرے حق میں بہتر رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ یہ قبل المحاسبہ ہوا، اور ایک بعد المحاسبہ، انسان نے تجارت کی، اب وہ سوچتا ہے کہ مجھ کو کتنا فائدہ ملا، کتنا نقصان ہوا۔ اسی طرح سے نیکیوں کے بارے میں، اچھائیوں کے بارے میں، برائیوں کے بارے میں انسان کو کرنے سے پہلے بھی محاسبہ کرنا چاہیے اور کرنے کے بعد بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک عقل مند انسان کی علامت اور نشانی ہوتی ہے۔ جب ہم اور آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، تو یہ اعمال اور یہ محاسبہ ہمیں اللہ رب العالمین سے قریب کرتی ہے۔ انسان سوچتا ہے، غور کرتا ہے کہ میں نے آج بہت برائیاں کی ہے، میں نے کتاب و سنت کی خلاف ورزی کی ہے، تو ایسا بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے، مسجدوں سے اپنے تعلق کو قائم کرتا ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے اعمال کے بارے میں سوچتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں، اور جب ان کو اپنی اس غلطی پر ندامت و شرمندگی ہوتی ہے، اپنی اس غلطی کا احساس ہوتا ہے، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے، رب العالمین کے مقدس گھروں میں آ کر کے، اپنی پیشانیوں کو جھکا کر کے، اپنی جبین نیاز کو خم کر کے، اپنے ماتھوں کو ٹیک کر کے اللہ سے گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ، مجھ سے آج یہ غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ مجھ سے یہ گناہ کا کام ہو گیا ہے، اے اللہ مجھ سے جان بوجھ کر کے یا انجانے میں یہ خطا ہو گئی ہے، اے اللہ تو غفور رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تیرا فرمان ہے کہ تم مجھ سے توبہ کرو، استغفار کرو، میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ ایسے بندوں سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ گناہ پر گناہ کرتے ہیں اور اس پر سینہ زوری بھی کرتے ہیں، ڈٹھائی بھی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ایسے ظالموں کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، جب انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، کوئی معصیت کا کام کرتا ہے، تو اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگا دیتا ہے۔ فإن نزع واستغفر سقل قلبه، اگر انسان سے جان بوجھ کر کے انجانے میں غلطی ہو گئی، اگر اس نے اپنی اس غلطی پر اللہ سے توبہ کر لی، استغفار کر لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل پر لگے ہوئے اس دھبے اور نشان کو ختم کر دیتا، مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان گناہوں پر گناہیں کرتا رہے، خطا پر خطائیں کرتا رہے، معصیت پر معصیت کرتا رہے، تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فَذَلِكَ الرَّجِيمُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی خطاؤں کی وجہ سے ان کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ اب ان کے دلوں پر کوئی اچھی بات اثر انداز نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی بھلی بات، کتاب و سنت کی بات ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ مومن ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، تقوی شعار اور متقی پرہیزگار ہوتے ہیں،
اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ کا کام ہو گیا، اللہ تو میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندو، اے مومنو، تم اللہ سے خالص توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرو، عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم اللہ سے خالص توبہ کرو گے تو امید ہے، قریب ہے کہ اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے۔ خالص کا مطلب یہ ہے کہ انسان صدق نیت کے ساتھ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، اے اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، دوبارہ یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوگی، تو میری اس غلطی کو معاف کر دے۔ اے اللہ میرے ہاتھ کے ذریعے سے فلاں کو تکلیف پہنچ گئی ہے، میری زبان کے ذریعے سے فلاں کو تکلیف پہنچ گئی ہے، اے اللہ میں دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا، اے اللہ تو میری اس خطا کو، اس غلطی کو معاف کر دے۔ تو اللہ اب فرماتا ہے کہ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے بندے سے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اور ایسے خوش نصیبوں کو اللہ کل قیامت کے دن ایسی جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اپنے رب سے، اپنے پروردگار سے توبہ اور استغفار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے بھائی بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم میں سے ہر انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان خطا اور نسیان کا پتلا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ دنیا کا ہر انسان خطا کار ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر انسان سے گناہ کے کام ہوتے رہتے ہیں۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، لیکن ان خطا کاروں میں، ان گنہگاروں میں سب سے اچھے اور بہتر لوگ وہ ہیں جن سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً اللہ سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ سے استغفار کر لیتے ہیں، اللہ ان کی اس غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم الخطا تھے، وہ تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، اللہ کے لاڈلے اور دلارے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ میں ایک دن میں 70 سے بھی زائد مرتبہ اپنے پروردگار سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ 100 سے بھی زائد مرتبہ اپنے پروردگار سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ہمارے وہ نبی جو تمام انبیاء کرام کے سردار، جن سے کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں، پھر بھی وہ اپنے رب سے 100 سے بھی زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے۔ ہم بھی اسی نبی کے ماننے والے ہیں، اسی نبی کی امتی ہیں۔ میرے بھائی، ہم سے قدم قدم پر گناہ کے کام ہوتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہم سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن شاید ہم کو دن میں ایک مرتبہ بھی اس بات کی توفیق نہیں ملتی کہ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر سکیں۔ نہایت ہی شرمندگی کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے کہ وہ نبی جو بخشایا ہے وہ ایک دن میں 100 سے بھی زائد مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہے، اور ہم سر سے لے کر پاؤں تک خطاؤں میں ڈوبے رہتے ہیں، کبھی چوری کرتے ہیں، بےمانی کرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ملتی کہ ہم رب العالمین کے مقدس گھروں میں آ کر کے اللہ سے گریہ وزاری کر سکیں، اللہ سے توبہ اور استغفار کر سکیں، تاکہ اللہ ہماری اس غلطی کو، گناہ کو معاف کر دے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہماری غلطیوں کو کیسے معاف کر دے گا، اور ہمیں اپنے ان جنتوں کے اندر کیسے داخل کر دے گا جن جنتوں کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ کا یہ فرمان ہے کہ میں اپنے انہی بندوں کو اپنی اس جنت کے اندر داخل کروں گا جس کو میں نے بنایا ہے، اور میں اپنے انہی بندوں کو اپنی اس جہنم کے اندر بھی داخل کروں گا جس کو میں نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، ہم یہاں جیسا عمل کریں گے، جو عمل کریں گے، اسی کے حساب سے کل قیامت کے دن ہمارا فیصلہ کیا جائے گا۔
اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنی جنتوں کے اندر داخل فرمائے اور ان جنتوں کے اندر داخل کرے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا، تو ہمیں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنی نفسانی خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر کے کتاب اللہ اور سنت رسول کی اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی۔ نفسانی خواہشات، انسان، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے جنت کو ان تمام ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے جو انسان اس دنیا کے اندر کرنا نہیں چاہتا۔ حفت الجنت بالمکارہ، وہ اعمال جو انسان کے لیے باعث نجات ہیں، نماز کا پڑھنا انسان کے لیے باعث نجات، روزہ رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، صدقات و خیرات کرنا، اپنے والدین، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، یہ کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے دلوں پر بار لگتا ہے، گراں گزرتا ہے کہ کوئی انسان اپنے ماں باپ کو ایک گلاس پانی دے، کبھی اس کا سر اور پیر دبائے۔ آج کی اولاد اس کو نہیں چاہتی، ہماری طبیعتوں پر بہت ہی گراں گزرتا ہے۔ اگر ہمارا باپ، ہماری ماں مجھ سے ایک گلاس پانی مانگ لے، ہماری طبیعتوں پر بہت گراں گزرتا ہے۔ اللہ نے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنا ہم پر کتنا گراں گزرتا ہے، چاہے وہ فجر کی نماز کا معاملہ ہو یا ظہر اور عصر کی نماز کا معاملہ ہو، ہماری طبیعتوں پر بہت ہی گراں گزرتا ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو جنت کے اندر کیسے داخل فرمائے گا؟ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وحفت النار بالشہوات، اللہ نے جہنم کو نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے۔ انسان کی طبیعتیں، یہ انسان کا نفس ایسے برے اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے، کرنا چاہتا ہے، پسند کرتا ہے۔ زناکاری ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بےایمانی ہے، چوری ہے، ان تمام چیزوں کو انسان یا اس کا نفس چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے، راغب ہوتا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جنتوں کے اندر ہم کو اور آپ کو داخل کرے، تو ہمیں اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑے گا، اپنے نفسانی خواہشات پر لگام دینا پڑے گا، اور اسی طرح سے ہمیں اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنے پڑیں گے، اس آخرت کی تیاری اور فکر کرنی پڑے گی جس آخرت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ قیامت قائم ہوگی، وہ میدان محشر قائم ہوگی، قبر کا عذاب برحق ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آخرت کا، اگر ہم کو اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے تو مرنے کے بعد نہیں بلکہ اسی دنیا کے اندر کرنی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دارالعمل ہے، ہم جو کچھ یہاں بوئیں گے وہی کل قیامت کے دن کاٹیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم جو کچھ بھی اعمال اس دنیا کے اندر کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ کل قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو کل قیامت کے دن جہنم کی اس دہتی ہوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، ایسا انسان اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اے لوگوں، اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشے کی جگہ ہے، یہ دنیا، اس کی تمام رنگینیاں، تمام دل فریبیاں، تمام آسائشیں، یہ محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ شیطان لعین جو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے،
ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے اس کے مکر و فریب سے، اس کے ہیلے اور بہانے سے، اس کی چال بازیوں سے تم اپنے آپ کو بچائے رکھو۔ مرنے کے بعد ایک انسان کو قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے، میت کے ساتھ انسان کی تین چیزیں جاتی ہے، یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ وعملہ ومالہ، جب مردے کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے اعمال جاتے ہیں، اس کے اہل ویال جاتے ہیں، اور اس کا مال جاتا ہے۔ دو چیزیں میت کو دفن کرنے کے بعد واپس آ جاتی ہے، اس کے گھر والے، اس کے اہل ویال، اور اس کا تھوڑا سا مال جو چارپائی وغیرہ کی شکل میں جاتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے۔ ایک چیز اس کے ساتھ ہمیشہ باقی ہوتی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے اعمال ہیں، وہ اعمال جس کو ہم نے اور آپ نے اس دنیا کے اندر کیے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں، اگر ہم پر نیکیاں غالب ہیں، تو یقیناً قبر کی اس وحشت ناکی اور دہشت ناکی سے اللہ ہم کو اور آپ کو معمور اور محفوظ رکھیں گے۔ ہمارے قبر کے اندر ہمارے لیے جنت کی کیاریوں کو کھول دیا جائے گا، ہمارے لیے جنت کے بستر بچھا دیے جائیں گے۔ اگر ہم نے اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ہم فرشتوں کے ان سوالوں کا صحیح جواب دے سکیں گے کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ نبی محمد رسول اللہ، ہمارے نبی محمد رسول اللہ۔ لیکن اگر ہم نے اس دنیا کے اندر کثرت سے گناہ کے کام کیے ہوں گے تو ہم فرشتوں کے ان سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے سکیں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو انسان اس قبر کی ہولناکیوں سے بچ گیا وہ اور باقی منزلوں میں وہ کامیاب اور کامرا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کی فرماتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے رسول کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوئے، آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، بیٹھ کر کے آپ رونے لگے، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھیگ گئی اور وہ مٹی اور وہ زمین بھی بھیگ گئی۔ فبکا، آپ رونے لگے، وہ مٹی بھیگ گئی۔ اس کے بعد آپ نے کہا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے صحابہ، تم اس قبر کی تیاری کرو اس دنیا کے اندر، اس لیے کہ اس قبر کے عذاب کو تمہارے لیے صرف وہی چیز بچانے والی ہے جو تم اس دنیا کے اندر نیک اعمال اور برے اعمال کرو گے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو قبر کے عذاب سے معمور اور محفوظ رکھے تو ہمیں اس دنیا کے اندر کثرت سے نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے نام اعمال کو ہمارے داہنے ہاتھ میں کل قیامت کے دن دے تو ہمیں اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ اور اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے نیک اعمال کو، ہمارے اعمال کو ہمارے برے ہاتھ میں دے تو آپ اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع کیجیے، شیطان لعین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اپنے مقصد میں کامیاب اور کامرا ہوں گے جن کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فاما من اوتی کتابه بیمینہ فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فهو فی عیشۃ راضیہ فی جنۃ عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ جاؤ تم جنت کے اندر جاؤ، عیش و عشرت کی زندگی گزارو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے دنیا کے اندر بہت سارے اچھے اعمال کیے تھے، یہ تمہارے دنیا کے اندر کیے گئے اعمال کا بہترین بدلہ آج تمہیں جنت کی شکل میں دیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم نے اور آپ نے اس دنیا کے اندر کثرت سے گناہ کے کام کیے کریں گے تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے ظالموں کو، ایسے گنہگاروں کو اللہ حکم دے، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان ظالموں کو 70 گز کی زنجیر کے اندر جکڑ لو، باندھ لو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس دنیا کے اندر جیسا فصل ہم بولیں گے، جو کچھ نیک اعمال
اور برے اعمال کریں گے اسی کے حساب سے ہم اور ہمارا اور آپ کا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی جنتوں کے اندر داخل فرمائے تو ہمیں اس دنیا کے اندر کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، کثرت سے نیک اعمال کرنے پڑیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہمیں قبر کی ہولناکیوں سے معمور و محفوظ فرما، اللہ قیامت کی ہولناکیوں سے معمور و محفوظ فرما، اللہ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ۔ اے اللہ ہم تیرے خطا کار، تیرے گنہگار بندے ہیں، اے اللہ ہمیں کثرت سے اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، ایمان اور اسلام پر ہو، آمین۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔